السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 48 لاز آف پاور بائی روبرٹ گرینی ہمارے پاس بکس آ چکی ہیں۔ آج ہم بھی پڑھتے ہیں اور آپ بھی مل کر ایک ساتھ اس کو ختم کرتے ہیں، اور وہ بھی صرف اور صرف 48 دنوں میں۔ آئے کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ قانون نمبر 1، اپنے آقا سے بڑھ کر ہونے کی کبھی کوشش نہ کریں۔ پیغام دیے گئے ہیں، اپنے سے اوپر والوں کو ہمیشہ اپنے آپ سے زیادہ ذہین ہونے کا احساس دلائیں، لیکن انہیں خوش اور متاثر کرنے کے لیے اپنی صلاحیت اور مہارت کے اظہار میں اس حد تک مت جائے کہ آپ کی خواہش کے برعکس ان میں خوف اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو جائے۔ اپنے آقا کو اس کی اصل صلاحیت اور ذہانت سے زیادہ ذہین اور باصلاحیت ہونے کا احساس دلائے اور ترقی کی منازل طے کریں۔ ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے عدم تحفظ کا احساس رکھتا ہے۔ جب آپ دنیا کے سامنے اپنی صلاحیت و مہارت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حسد، عناد اور عدم تحفظ کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس بات کی توقع بھی کی جانی چاہیے آپ اپنی ساری زندگی دوسرے لوگوں کی کمی ظرفی پر مبنی احساسات کی فکر میں نہیں گزار سکتے۔ تاہم آپ کو خود سے بالاتر لوگوں کے بارے میں مختلف طرز فکر اختیار کرنا چاہیے۔ جب اقتدار یا طاقت و اختیار کی بات ہو تو اپنے آقا کو مات دینے کی کوشش شاید بدترین غلطی ہو سکتی ہے۔ اس احمقانہ سوچ کا شکار مت بنے کہ لوئس چارلہم اور میڈیسس کے دور کے بعد دنیا بدل چکی ہے۔ وہ زمانہ قدیم کے بادشاہوں اور شہزادوں کی طرح ہی ہے۔ وہ اپنے مرتبے اور مقام کا تحفظ چاہتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ذہانت، حاضر جوابی اور خوبصورتی میں بھرپور لگنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک عام لیکن بہت محنت غلط فہمی ہے کہ اپنی خدانہ صلاحیتوں اور جاذبیت کا اظہار کر کے آپ اپنے آقا کی نظر میں مقبولیت حاصل کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹی تعریف کرے، لیکن پہلا موقع ملتے ہی وہ کسی کم ذہن اور کم جاذبیت رکھنے والے شخص کو آپ کی جگہ دے گا، کیونکہ وہ اس سے کم خطرہ محسوس کرے گا۔ اس قانون کے 2 پہلو ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے ہوں گے۔ اول یہ کہ آپ غیر ارادی طور پر اپنی شخصیت خوبیوں کی وجہ سے آپ اپنے آقا سے بہتر لگ سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے بلند مرتبہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو انتہائی غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ آپ اگر اپنی فطری خوبیوں کی وجہ سے ان کے مقابلے میں بہتر لگتے ہیں تو یا ایسے غیر محفوظ کیفیتوں سے بچ کر رہیں یا پھر ان کی موجودگی میں اپنی خوبیوں کو دبا کر رکھیں۔ دوم، کبھی یہ تصور تک بھی نہ کریں چونکہ آقا آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ من مانی کر سکتے ہیں۔ ایسے قبول نظر افراد کے بارے میں کتب لکھی جا سکتی ہے جنہوں نے اپنے مقام کو اپنا حق سمجھ لیا اور آقا سے بہتر نظر آنے کی ہمت کرنے کی وجہ سے اپنے آقا کے نظروں سے گر گئے۔ اپنے آقا کو مات دینے کے خطرات سے آگاہی کے بعد آپ اس قانون کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ کو اپنے آقا کی خوشامد کرے اور انہیں خوب خوش کرے۔ بالکل واضح خوشامد بھی بہت مؤثر ہوتی ہے، لیکن اس کی اپنی حدود ہے۔ یہ براہ راست اور کھلی ہوتی ہے اور دوسرے درباریوں، آقا کے گرد کے باقی لوگ کو بری لگتی ہے۔ ڈکی چھپی خوشامد بہت طاقت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے آقا سے زیادہ ذہین ہیں تو اس کے برعکس نظر آئے، آقا کو خود سے زیادہ ذہین ظاہر کرے، خود بالکل سادہ اور کم عقل لگے، ایسے ظاہر کرے جیسے آپ کو آقا کے تجربے اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ معمولی اور بے ضرر غلطیوں کا ارتکاب کریں جن کی ضرورت ہے، جن کی کوئی دور رسم نقصانات نہ ہو، لیکن وہ غلطیاں آپ کو موقع دے کہ آپ بعد میں آقا سے رہنمائی کی درخواست کر سکیں۔ آقا اعلیٰ مقام پر فائز لوگ ایسی درخواستوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا آقا سمجھے کہ آپ کو اس کی رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑتی تو ہو سکتا ہے وہ اس بات سے ناراض ہو جائے اور آپ کے ادب کا نشانہ بنے۔ اگر آپ کے خیالات اپنے آقا سے زیادہ تخلیق ہیں تو انہیں کوئی عام آقا کی رہنمائی سے منسوب کرے۔ یہ ظاہر کرے کہ آپ کا مشورہ تو محض آقا کے علم اور رہنمائی کی گونج ہے۔ اگر
آپ فطری طور پر اپنے آقا سے زیادہ سخی اور ملنسار ہے، تو اتنی احتیاط کر دے کہ آپ کی خوبیاں اتنی نمایاں نہ ہوں کہ ان کے پیچھے آقا کی اچھائیاں ماند پڑ جائیں۔ آقا کو یہی لگنا چاہیے کہ وہ ایسا سورج ہے جس کے گرد سب گھوم رہے ہیں اور اسی سے روشنی اور طاقت حاصل کرتے ہیں۔ درج بالا تمام معاملات میں اپنی صلاحیتوں اور طاقت کو پوشیدہ رکھنا کوئی خامی نہیں ہے۔ اگر آخرکار آپ کو اختیار تک رسائی مل جائے، دوسروں کو جان بوجھ کر خود مات دینے کا موقع فراہم کرنے سے معاملات آپ کے اختیار میں رہتے ہیں، ورنہ دوسروں کو مات دینے کی صورت میں آپ ان کے عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس دن آپ اپنے مرتبے سے اوپر والوں کو مات دیں گے، اس دن آپ کی خوبیاں ہی آپ کی سب سے بڑی دشمن ہوں گی۔ لیکن اگر آپ آقا کو دوسروں کی نظر میں مزید نمایاں کریں تو آپ فوراً ہی ترقی پا سکتے ہیں۔ حاصل ہونے کا اثر ویسے جس طرح آسمان میں ایک سورج اور بے شمار ستارے ہیں اور ان میں سورج کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، اس طرح آقا کی حیثیت کوشش اور چمک دمک سے زیادہ کی کوشش کرنے کے بجائے اس کی موجودگی میں مدہم اور غیر نمایاں ہو جانا ہی دانشمندی ہے۔ اپنے آقا کو مات دینے سے گریز کرے، کسی کمتر کی اپنے آقا پر برتری یا بہتری نہ صرف حماقت ہے بلکہ مہلک ہے۔ آسمان کے ستارے ہمیں یہی سبق دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سورج جیسے روشن ہوں، لیکن وہ سورج کی موجودگی میں کبھی نمایاں نہیں ہوتے ہیں۔ تھینک یو ویڈیو دیکھنے کے لیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔